جا کے کندھا دیو تھوڑی بیوی، نہیں جی توبہ 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 میں نہیں دینا کوئی. میں کیوں؟ جی وہ غیر محرم ہے. میں کنے کیا ہے؟ مولوی صاحب نے آ کے. میں کہا جی تینوں عذاب ہوئے گا وہ ذمہ دار میں تو گاں ہو کے کندھا دے نا اپنی بیوی. وہ مڑ کے وہ مولوی ادھر رولا پا کھلوتے انہوں نے کہا بھابی یہ پیچھے ہاں جنازہ نہیں پڑھنا. میں کہا چلو ٹھیک ہے نہ پڑھو، لیکن جو جنہیں مولوی کھلوتے ہو جنازے دیاں دعاواں اچھی آواز تھی سنا دیو، تھی پڑھاؤ، میں تھوڑے مگر پڑھ لینا. وہ سارے ہی چپ ہو گئے. میں کہا جنازے دیاں دعاواں تھی سناؤ تھوڑے مگر میں پڑھنا، تے میں پڑھان لگا تھی پیچھے پڑھو. اوکھیا ہو کے پڑھنا پیا. سویرے مولوی نے سپیکر کھول کے اعلان کیتا جنہیں یوسف پسروری پیچھے جنازہ پڑھیا وہ نکاح ٹوٹ گئے. لو صاحب میں کہا بھی بڑا مولوی چلا گیا. اب بیوی فوت ہو جائے تو خامد نیڑے نہیں. میں کیا اہل حدیث سے کھولو سنو نبی دی حدیث. اٹھاؤ کتاب سبل الہدا والرشاد فی سیرت خیر العباد محمد بن یوسف الصالحی 14 جلد دے اندر نبی دی سیرت تے عربی کتاب لکھی. ہائے 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 کمال کر دیتی. حوالہ سن لو وابیو، حوالہ سن لو. نبی دی بیوی سیدہ طاہرہ مطاہرہ حضرت اماں جی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی، کہہ دو رضی اللہ تعالی. اور نبی دی او بیوی جنہوں آقا فوت ہون تو بعد بھی نہیں بھولے. اماں عائشہ فرما دیا نے منو کہ فوت شدہ بیوی تے نہ رشک نہیں آیا، زندہ بیوی تے جنہ فوت شدہ خدیجۃ الکبریٰ تے آیا. آقا جدوں بیندے ختیجہ ختیجہ سی. میں کہ آقا محبت دے دعوے میرے نال تذکرے ختیجہ دے. فرمایا عائشہ پورا مکہ میری تردید کر رہا سی، کلی ختیجہ میری تصدیق کر رہی سی. لوگ روڑے مار دے سن، میں زخمہ نہ چور ہونا سا کار ہونا سا. ختیجہ اپنے سر دا چادر جلا کے سوا میرے زخمہ چ رکھ دیے. تو فرماندیا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. آقا پریشان نہ ہو، جڑے اج روڑے مار دے نے ایک وقت آئے گا تیرے دروازے دے پہرے دار بن جان گے. ایشا پہرے دار موجود نے، ویکھن والی ختیجہ کوئی نہیں. قربانی دا وقت آؤں دا ایشا قربانی دے گوشت دے ونڈن دی ابتدا کرنی ہے، میری ختیجہ دیا سہیلیاں دے کرا دو کرنی ہے. اتنا پیار، اتنی محبت، اتنی عقیدت مودت. لیکن وہ خدیجۃ الکبریٰ دنیا تو رحلت فرما گئی. نبی نے اپنی بیوی ختیجہ نو غسل خود دیتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق فوت ہوئے، غسل انہاں دی بیوی اسماء بنت امیس نے خود دیتا ہے. حضرت فاطمہ الزہرا فوت ہوئیاں، غسل علی المرتضیٰ نے خود دیتا ہے. اٹھائیے صحیح بخاری. حضرت اماں جی عائشہ بیمار ہوئیاں، آقا فرماتے ہیں عائشہ تو بڑی خوش قسمت ہے، میری زندگی فوت ہو جائے تینوں غسل بھی آپ دیا، کفن بھی آپ دیا، تیرا جنازہ بھی آپ پڑھاؤ. میں کیا حدیث کہہ رہی ہے، حدیث کہہ رہی ہے کہ بیوی فوت ہو جائے خامد غسل بولو دے سکتا ہے، تے خامد فوت ہو جائے بیوی غسل. میں کہا امام صاحب آندے نے خامد فوت ہو جائے بیوی قریب بھی نہ جائے، ویکھے بھی نہ. میں ساری زندگی ویندی رہی ہوں شاٹ پہندی سی. امام صاحب نے کیا اترکو قولی، میرا قول چھڑ دیو، حدیث من لو. دنیا دے کسے حنفی عالم دین نو پوچھو کہ بیوی فوت ہو جائے خامد نیڑے جا سکتا، آکھے گا نہیں. اور میں کیا تو امام دی بھی نہیں منی، حدیث دی بھی نہیں منی. بنتے ہو وفادار، وفا کر کے تو دکھاؤ. کہنے کی وفا اور ہے، کرنے کی وفا اور ہے. تیسرا سوال کیتا انہوں نے کہا امام صاحب اذا قلت قولا یخالفہ قول صحابہ، ایک پاسے تھوڑا قول ہوئے ایک پاسے صحابی دا قول ہوئے. امام صاحب تھوڑا قول بنیے، صحابی دا قول بنیے. امام صاحب دا جواب سن لو، اترکو قولی بھی قولی صحابہ. فرمایا میرا قول چھڑ دے، صحابی دا قول مان لے. یہ کنے کیا ہے؟ اور بولو امام ابو، یاد کر لو امام ابو حنیفہ، سب کہہ دیو رحمت اللہ علیہ. امام ابو حنیفہ دا قول جیڑا مسلک امام ابو حنیفہ دا ہے وہی مسلک اج دے اہل حدیث دا ہے. تقلید تو کر رہا ہے لیکن مسلک اسی اپنا رہے. ساڈا بھی مسلک یہی ہے نا،
کہ امام دا قول آ جائے صحابی دے قول دے مقابلے دے اندر امام دا قول چھڑ دیو صحابی دا قول امام صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں قول دے مقابلے چ حدیث آ جائے ہی آنے قول چھڑو حدیث منو امام صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں میری قول چھڑ دیو حدیث مان لو اسی آنے قول دے مقابلے چ قرآن آ جائے قرآن منو قول چھڑ دیو تو امام صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں اور امام صاحب کہنے او دی گل تے اعتراض نہیں اہل حدیث تے علماء کہنے تے سانو گالاں کیوں تانے کیوں تبرہ بازی کیوں مقدمے کیوں جیلہ کیوں ہتھ کڑیاں کیوں لیکن گل یاد رکھو ہتھ کڑی آؤندی ہے آ جائے جیل آؤندی ہے آ جائے بمبا دے دھماکے جسمانو چھلنی کروانا پیندا ہے کروا لواںگے کھنجر کھا کے جیلہ چ جا کے ہتھ کڑیاں پہن کے بچے ذبح کروا کے اپنے خون تے قطرے قطرہ بہا کے انشاءاللہ اسی شرک و بدعت دیاں تجیاں اڑا کے دم لواںگے توحید و سنت دے پرچم لہرا کے دم لواںگے مسلک اہل حدیث نہ حنفیہ نہ جعفریہ نہ حنفیہ نہ جعفریہ مولانا یوسف مسروری صاحب اے مسلک اہل حدیث ہے سن لو ایک اور حدیث حضرت عمر دے کول ایک آدمی آیا کہنے لگا جی ہاتھ ہی تو کٹیا جائے گوٹ تو دی دیت 50 اونٹ ہے اگر انگوٹھا کٹیا جائے جناب دی دیت کی نہیں ہے فرمایا 15 اونٹ اے انگل کٹی جائے فرمایا 10 اونٹ اے انگل کٹی جائے 10 اے انگل کٹی جائے فرمایا 9 اے انگل کٹی جائے فرمایا 6 کنے اونٹ ہو گئے وہ صاحب ہوندہ جے کوئی نہ 50 پورے ہو گئے کی ہویا جی تو انہوں زمینہ جو کاٹے پہے نے تو انہوں کنے ہو گئے 50 حضرت عمر نے فتوہ لکھوایا ادھر میرے والے ویکھو فتوہ لکھوا کے نا انگلا پا کے تک دیت پا دیتی 15 10 10 9 6 تھلے اپنی مور لائی سین کیتے فرمایا 22.5 لاکھ مربع میل دے اندر میرا فتوہ پہنچا دیو آج تو بعد تمام عدالتاں جو فیصلہ ہوئے گا فتوہ فاروق دے مطابق ہوئے گا قاصد پہنچیا مصر دے اندر مصر دے جج نے فیصلہ کر کے عمر دا فتوہ پڑھیا نال کرسی ڈٹھی ہے حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ ابو موسیٰ دی نگاہ اس فتوے تے پئی کہنے لگے منو دے آجے ابو موسیٰ نے عمر دا فتوہ پڑھیا چہرہ غصے نہ سرخ ہو گیا کوڑا لیا اٹھے مدینے آئے عمر آندے نے ابو موسیٰ کیویں آئے فرمایا گل بات دساں گا پہلو دسو ہے فتوہ تھوڑا ہے جی میرا ہے فرمایا عمر مور تیری ہے جی میری ہے فرمایا انگلاں دی دیت تساں مقرر کی تھی ہے فرمایا میں کی تھی ہے فرمایا میں آقا کو اپنے کنہ نہ حدیث سنی سی 5 انگلاں دی دیت برابر ہے عمر تو انگوٹھے دے 9 ایک انگل دے انگوٹھے دے 15 ایک انگل دے 9 ایک دے 6 مقرر کیتے نے 2 انگلاں دے 10 10 عمر تو کون ہے دیت ود کٹ کرنے والا میں تیرا فتوہ مننا کہ محمد دی حدیث مننا اور ڈیرہ غازی خان دے باسیو عمر نے حدیث سنی پسینے چھٹ گئے اکھاں جو آنسو آ گئے ہائے 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 کاتب نو منگوایا فرمایا کاتب نو کیا نبی دی حدیث لکھ ابو موسیٰ نو کیا نبی دی حدیث لکھواؤ حدیث لکھوائی تھلے نوٹ لکھیا عمر نے قاری صاحب نوٹ جس طرح اشتہار تے نہیں قاری صاحب لکھ دے نوٹ کھانا بس ذمہ جماعت ہوگا اور اشتہار پڑھیے نہ پڑھیے نوٹ تے پڑھی جانے بھی روٹی لبڑی ہے کہ نہیں حضرت عمر نے نوٹ لکھوایا نوٹ سن لو کی ہے فرمایا آج تو بعد تمام عدالتوں دی اندر فیصلہ ہوئے گا فتوہ فاروق کے مطابق نہیں محمد دی حدیث کے مطابق ہوئے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے مسلک اہل حدیث کہ جتھے نبی دی حدیث آ جائے عمر دے فتوے دی لوڑ میں کسے مولوی دا فتوہ کیویں چلن دیا مولوی دی قیاس اور رائے کیویں چلن دیا اے حدیث مسلک اہل انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ جتھے نبی دی حدیث آ جائے اوتھے کہہ دی لوڑ
اللہ یہ گل کہہ رہے ہیں نبیاں نو لا تؤمنن بہ ولا تنصرن قال اقررتم ہن کی آندا ٹھیک ہے حدیث ٹھیک ہے لیکن امام دی تقلید بھی تے ضروری ہے آندے نے کہ نہیں وہ بولو میں کنوں پوچھا تو مقلد یا مقلد او لد لے جی پھس گیا وہ میرے حلیویں ویکھے جویں آفری مجھ گتاوے حلوے دی تو لد دے کہ لد دے میں کیا مثال ہوئی ہے جڑی میں دینا ہونا ایک کھوج کتا ڈگ پیا نا تو محلے دے مولوی کو کٹھے ہو گیا ہے ساڈے محلے دے کھوج کتا ڈگ پیا مولوی کی انہوں نے کہا 100 بوکا کڈو انہاں 100 کڈیا کہنے کہ بو نہیں گئی بوکا 100 کڈ چھڑیا کہنے لگا 100 اور کڈو پھر 100 کڈیا پھر بو نہ گئی پھر میں 100 اور کڈو پھر 100 کڈیا بو پھر نہ گئی انہیں کہا کتا بھی کڈیا جے نہیں ہے وہ تو ویچی ہے سن کے دے مولوی نو سوچ ڈاڈی پئی ہے بڑیا کی خوہ وچوں بو کیوں نہ گئی ہے کہن لگے تسا سارا وس کر چھڈیا یہ تے دسو خوہ وچوں کتا بھی جے کڈیا مولوی دی سوچ دا نشانہ لگا ٹیچے کہن لگے مولوی جی کتا جے وچے جنہ چر خوہ وچوں کتا بار آئے نا پانی پاویں سارا کڈو بو وچوں جائے نا یہ حال ہو گیا ہے دین والے خوہ دا یہ دے وچوں ہوندا ہے بوکا بدبو دا دین والے خوہ دا نہیں پانی صاف رہ گیا یہ دے وچ کتا تقلید دا پہ گیا اورا پراں جاؤ گے یہ حال روے گا پانی صاف پینا مدینے جانا پوے گا اورا پراں جاؤ گے یہ حال روے گا پانی صاف پینا مکے جانا پوے گا جتو ابو بکر عثمان پیندے رہے نے عمر نالے علی جے جوان پیندے رہے نے دین والا خوہ جو وکھرا لو آئے گا حشر نو نکمہ او پیاسا مر جائے گا دوستا تو کم دی گل کیوں نہیں ماندا اوتھے اکو یہ حوض مدینے والے چاندا لین لگی ہوئے گی یہ وچ کھڑے ہون گے کئیاں امامہ اوتھے ٹھوٹے پھڑے ہون گے مانگ پن کے چٹ جی نے اپنا نگانا ہی 10 کملیا انہیں تینوں کی پیانا ہی آؤ مسلک اہل حدیث دا اعلان سارے امامہ دے خیال دلاں وچوں کڈ دے پھڑ لے مدینے والا باقی سارے چھڈ دے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی عباد المرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القرظ وقنا عذاب المرض وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب جہنم وقنا عذاب المیزان ربنا ہاں جی حافظ مسعود عالم صاحب بیمار نے اللہ انہوں نے شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اس طرح جنہیں ساڑی جماعت دے بزرگ علماء بیمار نے اللہ انہوں نے شفاء عطا فرمائے جنہیں دنیا تو چلے گئے نے اللہ انہوں نے بخشش فرمائے اور جنہ علماء نے بیان کیتا اللہ قبول فرمائے دعا کرو اللہ قاری عبدالرحیم کلیم صاحب نو اللہ صحت و عافیت علی لمبی زندگی عطا فرمائے اور انہاں دے بچیاں نو بھی اپنے باپ دی طرح دین دا بہت بڑا مبلغ اور عالم دین بنائے اور انہاں کو بھی اللہ دین دا کم زیادہ تو زیادہ لے اللہ جتنے میرے دوست احباب بچے نوجوان ساتھی ماما بہنا بیٹیاں تشریف لے آئیاں اللہ صبح دی اذان تک صبح تک بیٹھ کے نہ تیرا ساری رات قرآن اور حدیث سنے ہیں اللہ سب نو دنیا آخرت دیاں نعمتاں نال مالا مال فرما اللہ جنہیں دنیا تو چلے گئے انہاں دی بخشش فرما اللہ ساڈے حالات تے رحم فرما ساڈے گناہاں نو درگزر فرما میرے مولا شرک و بدعات دا کلا کما فرما اللہ توحید و سنت دا عالم بلند فرما اللہ اس مرکز توحید نو قیامت دیاں دیواراں تک آباد فرما اللہ اس ملک پاکستان دی حفاظت فرما اللہ اس ملک دے دشمناں نو نست و نابود فرما ملک دے چپے چپے دی اللہ حفاظت فرما اللہ پاکستان دی فوج ساڈی فوج جتھے جتھے لڑ رہی ہے اللہ غیب دے خزانے چوں مدد فرما ساڈے فوج دے ہر جوان دی اللہ حفاظت فرما اللہ دین دے مجاہدین جتھے جتھے جہاد کر رہے ہیں اللہ قبول فرما میرے مولا جتنے مسلمان بے اولاد نے نورینہ اولاد نصیب فرما اللہ پائی ظفر دا کرسی دے بیٹھ کے سونا قبول فرما انہوں سیدھا کرو سو کہ دعا ہون رہی ہے پا ظفر دعا ہون رہی ہے تو ستا ہے دعا اتوں دی لنگ جاندی ہے میرے مولا جتنے مسلمان دنیا چ رہ کے شرک و بدعات دی دلدل چ پھسے نے اللہ توحید و سنت دی سمجھ دے دے اللہ جڑے بے نماز نے نمازی بنا اللہ قبر حشر دیا سختیاں کو محفوظ فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام سے والحمدللہ